بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گفتگو کے آج کے پروگرام میں آپ کا ہوسٹ، آپ کا میزبان شاہد رضا حاضر خدمت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے اس گفتگو کے سلسلے میں ہم عصر حاضر کے اہم ادبی چہروں کو آپ سے روشناس کراتے ہیں۔ ایسے ہماری ادبی شخصیات، ایسی قداور شخصیات جنہیں آپ اس پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں، جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، جن کو آپ سننا چاہتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے فیڈ بیک سے ان لوگوں تک رسائی ممکن بنائی جائے جن کو آپ اس پروگرام میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک چہرہ، ایسی ہی ایک قداور ادبی شخصیت، 5 شعری مجموعوں کی خالق، خوبصورت شاعرہ میری مراد محترمہ رخشندہ نوید صاحبہ سے ہے، جو کہ آج ہماری مہمان ہیں۔ خوش آمدید جی، آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ تو سب سے پہلے ایک بنیادی قسم کا سوال جو پروگرام کے آغاز میں ہر شاعر سے یا شاعرہ سے ہم کرتے ہیں کہ بیسیکلی یہ شعر کا جو شوق ہے یہ کہاں سے شروع ہوا؟ کیا آپ کا بنیادی طور پر تعلق ایک ادبی گھرانے سے تھا؟ یہ سوال بہت بار پہلے بھی ہو چکا۔ میں ہر بار یہ کہتی ہوں کہ میں ایز اے پوئٹ ہی پیدا ہوئی۔ اچھا، بالکل بہت آغاز جب میں نے قلم سے لکھنا شروع کیا تھا، اسکول کے اوائل آپ کہہ لیجئے 5ویں 6ٹھی کلاس، جب آپ کو پتہ نہیں ہوتا شاعری کیا ہے یا نثر کیا ہے یا کچھ بھی، تو میں تب سے ڈائریوں میں کچھ نہ کچھ لکھتی تھی۔ اچھا، اور وہ بہت ساری ڈائریاں میں نے بھری۔ جب میں میرا خیال ہے میٹرک کے قریب آئی ہوں تو مجھے پتہ چلا کہ یہ جو میں لکھتی ہوں اس کو شعر کہتے ہیں اور یہ شاعری ہے۔ بہت اچھے۔ تو ادبی گھرانہ ایز سچ، یہ تو میں نہیں کہتی کہ میں شاعروں کے یا ادیبوں کے گھرانے سے ہوں، مگر میرے والد صاحب کا شعری ذوق تھا اور وہ بہت آپ کہہ لیجئے علم و ادب کے شغف تھا ان کو، اور وہ میں نے اپنے گھر میں بہت کتابیں، الماریاں بھری ہوئی میں نے کتابوں کی میں نے دیکھی ہیں۔ تو کتاب سے جو محبت ہے میں سمجھتی ہوں کہ یہ تبھی پیدا ہو گئی، اور جب میں نے وہاں سے اپنی پسند سے مراد ہے کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا اس کتاب میں کیا لکھا ہے، لیکن مجھے وہ دیکھنے میں اچھی لگی، بھاری بھرکم، ٹائٹل اچھا، وہ میں نے اٹھا کر اسی زمانے میں میٹرک میں نہیں پڑھنا بھی شروع کی، لیکن سب سے پہلے میں نے اپنے ٹیبل پہ رکھی۔ بہت اچھے، کتاب سے محبت کا آغاز ہوا۔ جی آغاز ہوا، اور وہ جیسے جن کو میں نے تب پڑھا اپنے کالج کے زمانے میں، وہ تب بھی سمجھ نہیں آیا۔ ظاہر ہے اب اگر میں اقبال کو اس زمانے میں پڑھوں گی یا میں اداس نسلیں پڑھوں گی، تو پھر میں نے زندگی کے کافی برسوں کے بعد پھر میں نے دوبارہ سے ان سب کو دوبارہ پڑھا۔ ظاہر ہے زندگی کے اسباق کے ساتھ ساتھ آپ نے شعری اسباق پڑھے۔ ایگزیکٹلی نا، پھر ظاہر ہے جب آپ کو تھوڑی سی سمجھ آنی شروع ہوئی، پھر آپ کو شوق، آپ کا کتاب، آپ کو لگا کہ میں بھی کسی دن کتاب بھی چھپے۔ پھر اچھا، ان کتابوں میں مختلف قسم کی اصناف سخن شامل ہوں گی، تو آپ جوانی میں مطلب یہ جو میٹرک اور اس کے بعد کالج لائف میں کس طرح کی تحریریں جو تھیں وہ آپ کو زیادہ اپیل کرتی تھیں؟ مطلب اگر آپ اس میں مطلب ناول بھی ہوں گے، افسانوی مجموعے بھی ہوں گے، میرے پاس ابھی بھی وہ ڈائری موجود ہے جو میرے کالج کے زمانے کی ہے، جو آپ خود لکھتی تھیں؟ نہیں، جو میں جن لوگوں کو اس دور میں پڑھ رہی تھی ان کی جو تحریریں اور جو اشعار مجھے اچھے لگتے تھے وہ میں نوٹ کرتی تھی۔ بہت اچھے، وہ ابھی بھی میرے پاس ہے۔ اس میں مجھے خلیل جبران بھی اس زمانے میں، ٹھیک ہے، رومی کو بھی میں نے اس زمانے میں پڑھا۔ مجھے یاد ہے، یہ تو ہمارے عشق ہوتے تھے کالج کے دور میں۔ مصطفیٰ زیدی، کیا کہنے، ٹھیک ہے، ناصر کاظمی، اس کے علاوہ زہرہ نگاہ۔ واہ، مطلب اب میں جب وہ کھولتی ہوں تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے کہ جو آج بھی بہت مشہور شعر ہے نا، جو ہمارے شعراء کے، وہ میری وہ ڈائری میں اس زمانے کے لکھے درج ہیں وہاں پر، درج ہیں۔ یعنی شعری ذوق تب بھی بھرپور تھا؟ جی میرے بھرپور تھا۔ اچھا، اس میں یہ کہ آپ نے جیسے بتا رہے ہیں جس میں خلیل جبران چونکہ نثر کے آدمی ہیں، جی، پھر آپ نے مصطفیٰ زیدی شعر کے آدمی ہیں، پھر آپ نے زہرہ نگار، یہ ساری چیزیں آپ نے، لیکن آپ کو کب اس چیز کا ادراک ہوا کہ آپ کا جو شعری ہے، جو آپ اپنا سیلف کتھارسس ہے، وہ شعر کی زبان میں زیادہ اچھے طریقے سے کر سکتی ہیں؟ جب میں نے لکھنے کا آغاز کیا تھا تو میں نے نثر بھی ساتھ ساتھ شروع کی تھی۔ آغاز کی بات ہے جس میں افسانے، طویل افسانے، جس میں مشرق اخبار میں مضامین بہت چھپے ہوئے ہیں میرے پاس،
سب میں نے محفوظ رکھے ہوئے ہیں، لیکن یہ کچھ دھیرے دھیرے از خود اس طرح سے ہو گیا کہ مجھے یعنی لگا راستے کا تعین خود بخود اس طرف سے خود چلا بخود گیا. ہوتا چلا گیا، اور پھر میں جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا پورا آپ کا مرکوز جو تھی توجہ وہ پھر میری شاعری کی طرف رہی. اور اب آ کر ویسے میں پھر نثر کی طرف بھی میں نے افسانے لکھنے دوبارہ سے شروع کر دیے ہوئے ہیں، لیکن یہ کہ شاعری از مائی فرسٹ لو آپ کہہ لیں. پہلی محبت جو ہے وہ شاعری ہی ہے. Exactly. اچھا چلے اس محبت کی اگر ذکر کریں اس کا، تو اس میں بھی دو چیزیں ہیں. شعر کی جو شعری کتھارسس کے لیے آپ نظم کا بھی ذریعہ لے سکتے ہیں اور غزل کو بھی ذریعہ اظہار بنا سکتے ہیں. تو اگر ان میں سے پہلی محبت کا انتخاب کرنا پڑے تو وہ کیا ہے آپ کی؟ ویسے تو یہ کہ آپ دیکھیے نا، کچھ بھی لکھتے ہیں آپ کو وہ اچھا لگتا ہے، اور آپ جب وہ تخلیق ہوتی ہے، تخلیق ہوتی ہے اور آپ کو ایک سرشاری کا احساس ہوتا ہے، ایک تکمیل آپ کی جو ہے، آپ کو لگتا ہے آپ کی اپنی ذات کی کوئی چیز مکمل ہوئی ہے جب آپ کو یہ غزل پوری کرتے ہیں یا نظم کرتے ہیں. آپ کی ذات کا ایک پہلو آپ کے سامنے آتا ہے. ایگزیکٹلی. تو لیکن یہ کہ میں نے محسوس کیا کہ میں غزل زیادہ لکھتی ہوں. اچھا، اس میں زیادہ یہ کوئی آپ غیر ارادی طور پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں غزل زیادہ لکھتی ہوں. نظمیں بھی بہت ہر کتاب میں موجود ہیں، لیکن غزلیں زیادہ ہیں. اچھا، پھر اس میں آپ نے ذریعہ اظہار میں آپ نے ایک اور کام کیا کہ آپ کے پہلے جو 4 شعری مجموعے ہیں تواتر میں، آپ کا پہلا شعری مجموعہ کس سن میں آیا؟ یہ میرا خیال ہے 95 میں. 95 میں. اچھا، پہلے 4 شعری مجموعے ہمیں ملتے ہیں اردو میں. پھر یکدم جو آپ کا آخری جو شعری مجموعہ ہے، حالی آٹا وسمیا نہیں، اور بڑی ٹپیکل قسم کی پنجابی کا وہ اس میں ہے جو ہے کہ وسمیا نہیں، کہ وہ آٹے کو گوندھ کے رکھتے ہیں اور پھر جب اس میں وسم جاتا ہے اس کے بعد اس کو روٹی بناتے ہیں اس کی. تو آپ یہ کیسے پھر اردو سے کہتے کہتے پنجابی میں آپ آئے، اور وہ بھی اتنی ٹپیکل پنجابی میں؟ ہاں، ایسا نہیں ہے کہ میں ایک دم سے آئی ہوں. میں اردو کے ساتھ ساتھ پنجابی تھوڑا لکھ کے رکھتی رہی ہوں. اچھا، یہ ساتھ اس کا ساتھ رہا ہے، جاری تھا اس کا معاملہ. کتاب جو میں نے پنجابی کی لیٹ چھپوائی ہے، لیکن یہ کہ چونکہ میں پنجابی ہوں، پنجابن ہوں، اور ٹھیٹھ پنجابی میری فیملی ہے. میں نے اپنی دادی کو جو پنجابی بولتے ہوئے دیکھا، جو اپنے والد مرحوم کو جو میں نے پنجابی کی گالیاں اور جو ڈانٹنے کا سٹائل ہے، وہ سارا آپ کے بیک آف مائنڈ میں تو ہوتا ہی ہے، ظاہر ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ زمانہ وہی ہے کہ آپ اسکول، کالج، یہ وہ یونیورسٹیز، اس میں پنجابی کا کہیں عمل دخل نہیں ہوتا. آپ بولتے بھی اردو ہی ہیں، یہ بھی میں کنفیس کرتی ہوں. لیکن جو پنجابی کی مٹھاس ہے نا، وہ میرے اندر موجود ہے. بہت خوبصورت مٹھاس کا، پنجابی کی اپنی مٹھاس ہے. ویسے بھی ہم ایک عجیب قسم کی جنریشن اس طرح سے ہیں کہ ہم 2 طرح کے اسکول آف تھاٹس کے درمیان میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں. ہم مطلب اردو لہجہ اپنانا چاہتے ہیں، ہم انگریزی کی طرف جانا چاہتے ہیں، اور جب ہماری نیشنل لینگویج اور مدر لینگویج کی بات آتی ہے تو ہم پھر اردو پنجابی کے درمیان میں کہیں پس رہے ہوتے ہیں. جب ہم اپنی آفیشیل لینگویج کی بات کرتے ہیں تو ہمیں انگریزی کی طرف جانا پڑتا ہے، ذریعہ اظہار ہے. اچھا، اس میں بھی ابھی بڑی موومنٹس ہمارے سامنے دیکھنے میں آئی، پنجابی موومنٹ کے صوبہ پنجاب میں پنجابی کو پروموٹ کرنا چاہیے، یا دوسرا اردو کا ذریعہ اظہار زیادہ ہے. لیکن پھر اس میں یہ معاملہ بھی آیا کہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی غزل پہلی محبت ہے، غزل کی ٹرانسلیشنز جو نظم کی نسبت ذرا مختلف ہیں اور مشکل بھی ہیں. تو انگلش جو ہے وہ انٹرنیشنل لینگویج ہے، اور پوئم کی ٹرانسلیشنز، تو آپ کو ایسے کسی پریشانی کا اس میں سامنا نہیں کرنا پڑا کہ آپ تو ماشاءاللہ پوری دنیا گھومی ہیں اور وہاں پر گئے؟ جی نہیں، ایسا ہے کہ یہ تو آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ غزل کی ٹرانسلیشن جو ہے وہ مشکل ہے. اس کا ردیف، قافیہ اور کچھ لوگوں نے کرنے کی، میری ہی کچھ لوگوں نے کرنے کی کوشش کی، لیکن مجھے لگا کہ نہیں، یہ بات بن اس میں آ نہیں سکتی، اس پیرامیٹر کے اندر وہ بن نہیں رہی ہے نا. تو لیکن یہ کہ اس میں ظاہر ہے غزل کی جو مقام ہے، غزل کی جو مقبولیت ہے، وہ تو ساری دنیا میں موجود ہے. ساری دنیا میں آپ اردو ادب کے سر کا تاج ہے غزل، اور مشاعرے کی صنف ہے، آپ یہ کہہ لیجئے نا. تو پوری دنیا میں جو میں جاتی ہوں، مشاعرہ پڑھتے ہیں ہم، تو وہاں سچی بات ہے کہ غزل ہی پڑھی جاتی ہے. وہاں نظم سننے والے بھی، قارئین بھی نہیں ہوتے، سامعین بھی نہیں ہوتے، اور آپ سناتے ہوئے آپ خود بھی، وہ چونکہ
ٹائم کا بھی وہاں پہ ہوتا ہے کہ آپ ایک لمبی نظم کی بجائے ایک شعر میں بھی وہ بات کر جاتے ہیں جو بعض اوقات تو ایک مصرے میں اتنی بات کر جاتے ہیں کہ بہت بڑا پیغام چلا جاتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اچھا آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ نے جیسے اردو سے آپ کا شعری مجموعہ 95 میں آپ نے پہلی شعری مجموعہ اپنا ترتیب دیا, لکھنا اسکول کالج کے دور سے شروع کیا, پھر یہاں تک آئے 4 شعری مجموعے, پھر پنجابی کا شعری مجموعہ, تو یہ گریجولی یا وقت کے ساتھ ساتھ بتدریج آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم میچورٹی کی طرف جاتے ہیں اپنی ایج میں بھی, اپنی تھنکنگ میں بھی, تھاٹ میں بھی, تو آپ نے کیا ایسی بنیادی تبدیلی محسوس کی اپنے طور پہ اپنی تحریروں میں یا اپنی شعروں میں وقت کے ساتھ ساتھ, وہ کیا مطلب بنیادی ماخذ ہے اس کا؟ دیکھیے یہ تو ظاہر ہے زندگی کے ادوار ہیں جی بالکل ایسا ہی ہے, اور اس کے مطابق اللہ کی طرف سے ہی آپ تھوڑا تھوڑا خود ہی اس میں ڈھل جاتے ہیں. جب میرا پہلا یا شاید دوسرا مجموعہ آیا تو اسلام آباد میں اس کی تقریب ہوئی, لاہور میں بھی ہوئی تھی. افتخار عارف صاحب نے اس کی صدارت کی تھی اس ایونٹ کی. تو انہوں نے آ کر ایک بات کہی کہ میں رخشندہ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کی شاعری میں جو پوئٹک انوسینس ہے وہ اس کو ختم نہ ہونے دے. بہت اچھا, ٹھیک ہے. اب یہ بہت بڑا خراج تحسین ہے. جی اب یہ ہے کہ اس میں کوئی میں نے ارادتاً نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں نے میری جو آغاز سے جو ایک آپ کہہ لیجئے شگوفے پھوٹتے ہیں ان کو میں نے کہیں تکیے کے نیچے طے کر کے رکھ دیا ہو اور دبا دیا ہو اور میں کسی نئے راستے پہ چل پڑی ہوں. وہ گلزار اور وہ باغ اور وہ پھول اور وہ انوسینس, آئیڈیاز کی انوسینس وہ میرے ساتھ ہے. بہرحال آپ کے موضوعات بدل جاتے ہیں, آپ کا دیکھنے کا تناظر جو ہے, پیش منظر پس منظر, آپ کی زندگی بدلتی ہے تو ظاہر ہے اگر آپ اس کے پروسپیکٹیوز بھی چینج ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی دنیا جو ہے, آپ کے ارد گرد کے جو حالات ہیں, بین الاقوامی صورتحال ہے, آپ کے ملک کی صورتحال ہے, جو تبدیلیاں اس میں آئیں گی آپ اس کا اثر آپ کی فکر اور سوچ میں اس کا عکس نظر آئے گا. اس کا عکس نظر آئے گا. یہ کبھی اچھا لیکن یہ آپ اگر عکس کی بات کریں تو آپ کی ساری شاعری میں مجھے جو ہے نا وہ رومانوی جو پس منظر ہے یا کیا ہے معاملہ, یہ تو آپ ہی بہتر بتا سکتی ہیں, وہ مجھے اس کا عکس زیادہ نظر آتا ہے. اگر ہم اس میں بات کریں کہ انقلابی یا سماجی شاعری, اس کا پہلو قدرے کم نظر آتا ہے. دیکھیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ رومان کو انسان سے وابستہ کر دیں, دل سے وابستہ کر دیں, فیمیل سے وابستہ کر دیں, چلیں ٹھیک ہے, تو اس کائنات میں ہے کیا؟ یہی 2 شخصیات ہیں, ایک فیمیل ہے ایک میل ہے. ٹھیک ہے, رومان جو ہے وہ ریالٹی ہے, حقیقت ہے جو انہی دونوں کے بیچ کا ایک سلسلہ ہے. تو اس کو ہم اپنی ذات سے, اپنی شاعری سے, اپنے معاشرے سے, اپنی زندگی سے ہم خارج نہیں کر سکتے. لیکن میں پھر بھی آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ میری 4 کتابیں پڑھیے گا. اس میں ہماری سوسائٹی میں ہونے والے ہر اس سینسٹیو ایشو کا ذکر ہے جو میری آنکھ نے دیکھا, جس کو میں نے محسوس کیا. اس میں جتنے بھی بڑے ٹیبوز ہیں ان سب کو میں غیر ارادی طور پر میں لکھتی ہوں. کوئی ایسا نہیں میں ارادتاً نہیں ہے, لیکن جب ایز اے کرٹک میں اپنی پوئٹری پڑھتی ہوں تو میں دیکھتی ہوں کہ میں نے اکثر جو باتیں ہو رہی ہوتی ہیں وہ کہتی ہوں اوہو یہ بھی میں نے اپنے شعر میں باندھا ہوا ہے, یہ اس کا ذکر بھی میں نے اپنی اس کتاب میں کیا ہوا ہے. بہت اچھا, بہت اچھا. لیکن میرا جو بنیادی جو تھا معاملہ, میں آپ سے یہ بات نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ جو رومانویت ہے یہ تو طبیعت کے اندر ہوتی ہے. وہ تو ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. میں نے آپ کو کہا نا میں پیدائشی شاعر ہوں. ٹھیک ہے, میں اپنے بچپن سے آپ کہہ لیجئے نیچر, اداسی, تنہائی, میٹرک کی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ساری پکچرز جو ہم پورٹریٹ بناتے ہیں شعروں کے اندر وہ آپ کے اندر موجود تھی مکمل موجود تھی. اللہ تعالیٰ نے بنا کے بھیجا, بلیٹن وہ اس کا ایڈیشن شامل تھا. یس, مجھے اس کے لیے کوئی کوشش نہیں کرنی پڑی, جس کو کہتے ہیں نا ایک مزاجی شاعرانہ ہونا. اچھا, اس حسین تصور کو زندگی میں کہیں عملی شکل میں بھی پھر دیکھا؟ کیوں نہیں, مطلب مختلف تجربے آپ کو زندگی میں آپ کے سامنے آتے ہیں, آپ اس کو آپ اپناتے بھی ہیں, اس کو آپ اپنی زندگی کا حصہ ہیں, وہ زندگی کا حصہ ہے بالکل. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تعمیر اور تخریب کا بہت بڑا پہلو یہیں سے نکلتا ہے انسان کی ذاتی زندگی کے اندر. بالکل, جتنے آپ کی لائف کے
اچھے برے تمام تجربات جو ہیں وہ آپ کی تشکیل میں معاون ثابت ہوتے ہیں. معاون ثابت ہوتے ہیں. جی تو ناظرین یہ گفتگو کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ہم آتے ہیں واپس ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ناظرین خوش آمدید دوبارہ سے. ہم محترمہ رخشندہ نوید صاحبہ سے گفتگو کر رہے تھے, تو ہم ان سے یہ جاننے کی کوشش کر رہے تھے بنیادی طور پر کہ جو شعر ہے یا شعر کی تفہیم ہے, اس میں انسان کی خود پسندی کا بھی کچھ دار و مدار اس پر ہوتا ہے, یا یہ بنیادی طور پر ایک فطری عمل کے طور پر یا فطری جذبے کے طور پر پروان چڑھتی رہتی ہے وقت کے ساتھ ساتھ. تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں تو ہمیں یہ ادراک ہوا ہے اب تک کی گفتگو سے کہ یہ ایک فطری جذبہ ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ خود بخود یہ ایسا خودرو پودا ہے, آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جو پھوٹتا رہتا ہے, جس سے کونپلیں, جس سے پھول, جس سے شگوفے پھوٹتے رہتے ہیں, اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کی خوشبو میں خود بخود اضافہ ہوتا رہتا ہے. تو اچھا اس میں یہ آپ نے یہ بتایا کہ آپ نے شروع میں کتابیں پڑھی, والد محترم سے آپ کو بہت ساری لائبریری مل گئی, یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس نے بڑی آپ کی کریکٹر بلڈنگ میں بڑی بنیادی کردار ادا کیا ہوگا. تو کلاسیکی ادب کی اگر بات کریں تو ان شعراء میں آپ کن کو آپ زیادہ جن سے انسپائر ہوئیں یا جن سے آپ نے مطلب بہت آپ سمجھتی ہیں کہ سیکھا؟ پڑھا تو سبھی کو پڑھا, تب بھی پڑھا تھا جب زمانہ طالب علمی میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ ایک جب میری فرینڈز جو ہیں ہنگاموں میں اور ادھر ادھر ہوتی تھیں تو میں اپنے کالج کی کسی چھت پر بیٹھ کر میں کوئی کتاب پڑھا کرتی تھی. مجھے اچھا یاد, ہاں اس وقت بھی اس بہت وقت بڑی بھی. بات. تو یہ ہے کہ غالب, میر, مصحفی, داغ اور آتش, یہ بنیادی طور پر وہ لوگ ہیں جن سے آپ مطلب جی جن سے میں متاثر, یہ کلاسک. اس کے بعد باقی جتنے بھی ہمارے سب کوئی نظر سے تو سب گزرے. اچھا اس میں یہ کہ اگر ہم کلاسیکی ادب کی بھی بات کرتے ہیں تو اچھا ایک بڑا بنیادی طور میں اپنے طور پہ بطور شاعر میں یہ اکثر سوچتا رہتا ہوں کہ نسائی جو لہجے ہیں, یا اس وقت کلچر نہیں تھا, یا کیا ایسا معاملہ تھا کہ نسائی ادب میں ہمیں اس وقت کوئی نام ہمارے سامنے ایسے بنیادی یا ایک نمایاں نام ہمارے سامنے نہیں آتا جب آپ داغ, غالب, میر, مصحفی کی بات کرتے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے بنیادی طور پہ؟ وہی بات ہے کہ وہ پردے وغیرہ کا دور تھا, جو لکھتے بھی تھے, کوئی ایون میل بھی لکھتے تھے تو وہ اپنے نام کو سم ٹائمز جو ہے چھپا جاتے تھے. تو وہی میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم اور اس وقت کا جو ماحول تھا ہمارا وہ اتنا اوپن نہیں تھا, اس میں فیمیل کو اپنے اظہار کی اپنی اس کی اجازت نہیں تھی. لیکن پھر بھی آپ دیکھیں کہ جب ہم کوئی پرانی دستاویزات دیکھتے ہیں, کوئی فلمیں یا یہ اس میں وہ دکھاتے ہیں کہ ادھر مشاعرہ ہو رہا ہے اور ادھر پردے کے اور چک کے پیچھے خواتین کا ایک جو ہے ان کی نمائندگی وہاں پہ دکھائی موجود ہوتی ہے. یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس وقت کسی خاتون کے جذبات نہیں ہوتے ہوں گے یا اس کے پاس احساسات نہیں ہوتے ہوں گے جن کو وہ لکھنا نہیں چاہتی ہوگی, لیکن منظر عام پر آنے کا جو معاملہ ہے یہ تو خیر فطرت کے قانون کے بھی اگینسٹ ہے بات. یہ اچھا چلے اب ہم نسائی ادب کی ہم نے بات کی, پھر اس کے بعد دور پہ آ جاتے ہیں ہم اپنے پچھلی مطلب آپ 90 کی دہائی کی بات کر لیں تو بہت سارے نام ہمارے سامنے آتے ہیں. تو اس کے بعد اگر موجودہ ادبی منظرنامے کی بات کریں تو اب تو خواتین جو ہیں مطلب جو شاعرات کا معاملہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو ہمیں اس حوالے سے بہت سارے مطلب چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کچھ سکینڈلز کی شکل میں چیزیں سامنے آتی ہیں, کچھ جینین اور نان جینین کا ایک بہت بڑا کویسچن مارک ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اس موجودہ جو ادبی منظرنامے کو آپ اس کی کس طرح تشریح کریں گی اپنے الفاظ میں؟ ایکچولی ہو یہ گیا ہے کہ کچھ ہمارے سوسائٹی میں لوگ ہیں جو بہت مشہور ہو جاتے ہیں, سیاستدان ہیں ہمارے صحافی ہیں, ایکٹرز ہیں, ٹھیک ہے, جیسے ہمارے ہیروز ہیں آپ کہہ لیجئے. ہمارے سارے چینلز پہ آپ نے تو بہت اچھا کیا کہ آپ نے ادبی لوگوں کو شامل کیا, ورنہ ہیروز میں وہی ایکٹرز اور ایک لمیٹڈ کلاس ہوتی. کمرشلزم کا دور زیادہ ہے. اب جب ہمارا مشاعرہ جو ہے وہ اس سٹیج پر آ گیا کہ وہ بھی ایک کمرشل پرفارمنس کا ایک ذریعہ بن گیا, تو بہت سی نو آموز شاعرات نے یہ سوچا کہ یہ مشہور ہونے کا یہ بہت اچھا شارٹ کٹ ہے. اور انہوں نے پھر وہ خود لکھنا کم اور لکھوانا اور لکھ کے دینے والوں کا بھی اس میں کچھ فائنینشیل بھی معاملات آ گئے.
تو لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت زیادتی ہے. آپ جو کام ادب کی بنیادی روح کو نقصان پہنچایا ہے لوگوں نے. نہیں کر سکتے, آپ کسی اور آپ میں آپ کے اندر جو کوالٹی نیچرل موجود ابیلٹی ہے آپ اس کی طرف موو کریں. یقیناً کچھ ہوگی, یہ تو کبھی نہیں ہو ہر سکتا. انسان کے اندر کوئی نہ کوئی اس کے موجود آپ ہے. اگر شاعر نہیں ہیں تو آپ کچھ اور ہیں. تو یہ شاعرات کو میرا خیال ہے یہ چیز ڈسکور کرنی چاہیے کہ اگر وہ شاعرہ نہیں ہیں تو وہ یقیناً کچھ اور ہیں. اس چیز کو ڈسکور کر کے اس کو باہر نکالیں. اور اچھا, اس میں کوئی سوشل میڈیا کا بھی کچھ حد تک کنٹریبیوشن ہے؟ بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, کیوں نہیں. سوشل میڈیا نے بہت سے لوگوں کو بہت کچھ بنا دیا. سوشل میڈیا جس کو چاہے آسمان پہ بٹھا دے, جس کو چاہے فرش پہ گرا دے, یہ تو ہے. لیکن شاہد آپ بھی جانتے ہیں اور میں نے یہ تجربہ بھی کیا ہے, اگر آپ سچائی سے اپنا کام کر رہے ہیں نا, اگر آپ ایک جس کو کہہ لیجئے کہ دائیں بائیں دیکھے بغیر کمٹمنٹ کے ساتھ کر رہے ہیں, تو پھر آپ کو کوئی چھپا بھی نہیں سکتا, آپ کو کوئی پیچھے بھی نہیں کر سکتا. بہت اچھے, یہ بڑی بنیادی بات کی یہ آپ نے. بہت میں اس پہ ایمان ہے یہ میرا کہ آپ اپنا کام سچائی سے کریں. آپ اس کو کسی نیگیٹیوٹی سوچ میں بھی نہ لائیں, اپنے عمل میں بھی نہ لائیں, تو یقیناً آپ منظر عام پہ ضرور آتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ جب اس طرح کے جب معاملات چلتے ہیں یہ سارے, تو دیکھیں رد و قبول کی جو ہے نا کیفیت وہ تو ہر جگہ پر موجود ہوتی ہے. اچھا, مشاعرہ جات میں یہ زیادہ دیکھنے میں آتی ہے. آپ ایک شاعر ہے, وہ ایک اپنی تخلیق لکھتا ہے, ہم اپنی تحریر کو بار بار خود بھی پڑھتے ہیں, تو کیا کبھی ایسے مرحلے آئے کہ جب آپ نے اپنی تحریر کو رد کیا ہو کہ اس کا نیکسٹ ایڈیشن آپ کی اس میں شامل ہو چکا ہے؟ مطلب یہ تو بات میں آپ کو آج بھی بتا رہی ہوں کہ اب میں آج کل سوچ رہی ہوں کہ میں اپنی 4 کتابوں کا ایک انتخاب میں کروں. تو وڈ یو امیجن کہ میں نے اس میں کئی ایڈیشنز کیے ہیں, خود کیے ہیں, کئی تبدیلیاں. بالکل ظاہری بات ہے, کوئی اور نہیں کر سکتا, یہ تو آپ خود. میں نے سوچا کہ نہیں اس میں ایک شعر اور ڈالنا چاہیے, مزید بہتری کی گنجائش تھی, کی مزید اس کو نکھارا جا سکتا ہے. اور ایک کتاب جب چھپتی ہے میری, یا چھپی جب میری, تو مطلب وہ میرے گھر والے ہنسا کرتے ہیں کہ میں پتہ نہیں یہ غیر ارادی طور پر کہ اتنے کاغذوں کا ڈھیر میں ویسٹ کرتی ہوں, یا کرنا پڑتا ہے. جیسے مجھے لگتا ہے کہ یہ اس پہ رف کام ہے, یہ ابھی ترتیب پوری نہیں, وہ پھینک دیا. باسکٹس کی باسکٹ بھرتی ہیں, اور میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ, ایک کتاب سے زیادہ ہم اور لکھتے ہیں, اور پھر اس میں سے آپ کتاب کو چنتے ہیں. اچھا, بنیادی طور پر انصاف بھی یہی ہے, یہ انصاف آپ کا اپنی ذات کے ساتھ ہوتا ہے. سب سے پہلے تو اپنی ذاتی تشفی ضروری ہے, پھر اس کے بعد باقی قارئین تک, جو سامعین تک جانا ہوتا ہے معاملہ. ابھی آپ نے ایک ذکر کیا کہ مشاعرہ کا, ہمارا اکثر یہاں پر بھی ہم یہ ذکر کرتے ہیں اپنے مہمانوں کے ساتھ کہ مشاعرہ جو جس تربیت گاہ کی جو ایک شکل تھا, وہ اب ایک کمرشلزم کی طرف, وہ بھی اس کا ایک مطلب وہ بنیادی ایک ہو گیا, پلیٹ فارم بن گیا ہے. تو کچھ مخصوص اس کے حوالہ جات ہیں, ہم ان کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتے اپنے پروگرام میں, لیکن کیا یہ فارمیٹ جو موجودہ مشاعرے کی جو ہے, کیا یہ ٹھیک ہے, درست ہے؟ دیکھیے, ہر چیز اپنا وہ آپ کہہ لیجئے مادی فوائد جو ہے نا, وہ ہر چیز میں لیکن اپنی اوریجن سے تو ہٹ جاتے ہیں. اپنے اوریجن سے تو بالکل ہٹ جب اب لالچ, طمع اور یہ مطلب پلس مائنس کے گیم میں جاتے ہیں. مشاعرے کی جو شاعری ہے وہ یکسر مختلف ہو گئی ہے, بالکل مختلف ہو گئی ہے. ہر کوئی نہیں اس میں کامیاب نہیں ہو سکتا. میں خود ناکام ہوں اس میں. میں تو اس طرح کی شاعری کے جس میں آپ جو ہے لوگ کھڑے ہو جائیں اور وہ کلیپ کریں اور بے ہوش ہونا شروع ہو جائے. آج کل تو بے ہوش ہونا شروع ہو جائے. تو یہ ہے کہ میرے خیال میں شاعری جو ہے وہ تہذیب کا نام ہے. بہت خوبصورت بات کی, بہت خوبصورت بات کی آپ نے. اس تہذیب کو ختم نہیں ہونا چاہیے. آپ ٹھیک ہے, آپ اچکن نہ پہنیں, آپ سوٹ پہن لیں, آپ کوئی پان نہ کھائیں, آپ کا سٹائل آپ کا آج کے دور کا ہو, لیکن آپ کی شاعری میں کلاسیکیت, اس کے اندر جو ایک روایات ہیں, وہ ان کو زندہ رہنا چاہیے. بہت خوبصورت بات کی آپ نے کہ ادبی روایات کو تو ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, آپ ماڈرن آج کے دور کی پوئٹری ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر سے جو ایک ہمارا جو جہاں سے یہ بنیاد اس کی سٹارٹ ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے,
اس کو قائم رہنا چاہیے. دیکھیے ماڈرنزم یا جدت کے تو کوئی بھی خلاف نہیں ہوتا اس میں، اس کی بات کہ آج کے دور کا جو ماڈرنزم ہے، جو جدت پسندی ہے، یہ آنے والے دور میں کلاسک ہوگا، جن کو ہم آج کلاسک کہتے ہیں. دیکھیں، اور ایک اچھا شعر اگر آپ غالب کی بات کرتے ہیں، اب تک میر تقی میر کی بات کرتے ہیں، تو وہ شعر اگر ہم آج بھی اٹھائیں تو کلاسک اور جدت کے پوری آمیزش کے ساتھ آج بھی تابناک شعر ہیں، وہ موجود ہیں. 100%. یہ ہے. تو اس کا مطلب ہمیں وقت اور جو لمحاتی ضرورتوں یا رویوں کے سامنے رکھتے ہوئے جو شاعری ہم کرتے ہیں وہ ہماری ضرورت تو ہو سکتی ہے، لیکن کبھی وہ اچھے درجے پہ فائز نہیں ہو سکتی. یہ اس کا بنیادی ماخذ ہے. اچھا، تو اس میں یہ ہے کہ یہ جو آپ کا ایک شاعر یا ادیب بنیادی طور پر معاشرے میں سفارتکاری کا بھی فریضہ سر انجام دیتا ہے، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنی سفارتکاری میں آپ کامیاب ہوئیں؟ دیکھیے، ہم یہ تو نہیں کہتے کہ ہم وہ لکھ رہے ہیں جو ہمارے اقبال نے لکھا، یا جو ہمارے بہت وہ لوگ جن کی شاعری زندہ ہے آج تک وہ لکھا. ویسے میرا اس میں نظریہ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ آج نہیں ہوگا، آنے والے وقت میں ہوگا کہ کس نے کیا لکھا. میں اگر اپنی بات کروں، سب باقی کا مجھے بہت زیادہ نہیں، تو میں ایسا نہیں ہے کہ میں کچھ بہت سوچ کر لکھتی ہوں کہ میں نے یہ لکھنا ہے، میں نے اسی دائرے کے اندر رہ کر لکھنا ہے، اس کے اندر یہ چیز شامل ہونی چاہیے، یہ ایلیمنٹس ہوں گے تو پھر میری شاعری بنے گی. پھر تو آپ کبھی اچھا نہیں کہہ سکتے. ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جو میں نے بتایا نا کہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ جہاں جہاں پہنچتی ہے، آپ کو جو چیز آپ کی سینسٹیوٹی کو متاثر کرتی ہے، آپ وہی لکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا، آپ کی جو ہے آپ کی تحریر میں آتا ہی وہ ہے، آپ کی تحریر میں آتا ہی وہ ہے، اور آپ کا جو آپ آنکھ سے جذب کرتے ہیں وہ دماغ تک جاتا ہے، وہ فکر اور شعور کے پردے پہ گرتا ہے. سورس آف انسپریشن جو ہے وہ آپ اپنی ذات سے بھی لیتے ہیں اور آپ اپنے ارد گرد سے بھی لیتے ہیں، دونوں طرح سے لیتے ہیں. ماحول اور معاشرہ دونوں شامل ہیں. ایگزیکٹلی. تو یہ ہے کہ آپ یہ وقت تعین کرتا ہے کہ یہ اس شاعر نے کیا لکھا اور اس میں کتنی وسعت ہے، اس نے کیا بڑی بات کی، چھوٹی بات. یہ بڑی چھوٹی والی بھی میں نہیں مانتی. بہت معمولی، بہت چھوٹا سا بھی شاعر جس کو کہیں دور افتادہ کسی گاؤں میں بیٹھا ہے، وہ بھی اتنی بڑی شاعری کر جاتا ہے. بہت اچھی شاعری کرتے ہیں. ویسے بھی اب مرکز اور مضافات کا میرا خیال ہے یہ جو گلوبلائزیشن ہے اس نے اس کو ختم کر دیا. یہ کسی بہت ماضی کا قضیہ سمجھ لیں کہ اس میں تھا. اچھا، ایک اور بڑا بنیادی ہے، یہ ناظرین بھی جاننا چاہیں گے کہ خاص طور پہ آپ جیسی خوبصورت شاعرات جب آپ جوانی میں اس میں آپ آئیں بھرپور، تو آپ کو تو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہوگا. ہاں، یقیناً کرنا پڑا ہے. اس میں میں اس کو کنفیس کرتی ہوں. لیکن اگر آج آپ میرے ہم عصروں سے سب سے پوچھیں گے تو شاید وہ آپ کو بتائیں کہ دس از پاسبل کہ آپ کتنا سنبھل کر چلتے ہیں. یہ تو آپ کے اپنے ساتھ کمٹمنٹ ہے نا. آپ مشاعرہ پڑھنے جاتے ہیں تو آپ کو بیٹھنے کا سلیقہ ہے یا نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. بہرحال یہ میں نے کبھی بھی کسی بھی چیز پہ کمپرومائز نہیں کیا. ایک جو لائف کا میں نے سٹائل بنانا تھا، اس وجہ سے تو سفر مشکل ہوا ہوگا. اس کو میں بہت مشکل ہوا. ہمارے بہت سارے سینئرز بھی دیکھیں، بات کہ میں یہ کہتی ہوں کہ میں اپنے سفر میں آل الون اپنا جھنڈا پکڑ کے میں چلتی رہی. بہت اچھا. اس میں نے 2-3 باتوں کا میں نے ایک تہیہ تو میں نہیں کہتی کہ میں نے یہ ارادہ باندھ رکھا تھا کہ میں شاعر اچھی بنوں یا نہ بنوں، مجھے ایک اچھا انسان بن کر ضرور اپنے ارد گرد میں بہت اچھا خود کو پیش کرنا ہے. یہ نہ ہو یہ کہیں جی اتنی اچھی شاعرہ ہے او مگر اس کی وہ بات دیکھو. یہ تو آپ نے وہی بات کی جس کو ہم کامن بھی ڈسکس کرتے ہیں کہ ہم ادب برائے ادب ہے یا ادب برائے انسانیت ہے. تو ہمیشہ اوپر کا درجہ تو ادب برائے انسانیت کا ہوتا ہے. میرا خیال آپ خود اس کی پیروکار ہیں. جی، میں سمجھتی ہوں کہ اچھا لکھنے والوں کو اچھا ہونا بھی چاہیے. اچھا، یہ میری خواہش ہے. یہ میری خواہش ہے. ہوتا نہیں ہے، مطلب اچھائی برائی کا بھی ایک بہت براڈ جو ہے پرسپیکٹیو ہے، اس میں دیکھتے ہیں لوگ کہ کیا چیز برائی ہے کیا چیز اچھائی ہے. بہرحال ایک فیمیل کے لیے جس کو برائی کہہ سکتے ہیں دیکھنے والے سننے والے، میں نے کوشش کی ہے کہ خود کو اس سے بچا کے رکھوں. ہم نے بطور میڈیا مین کافی کوشش کی کہ بہت ساری شاعرات کی طرح آپ کا بھی کوئی ہمیں بھرپور پہلو ایک سامنے ہے، لیکن ہم اس میں ناکام رہے ہیں. اچھا، اس میں یہ کہ آپ نے ماشاءاللہ پوری دنیا گھومی، آپ نے وہاں پر مشاعرے اٹینڈ کیے امریکہ تک اور بہت سے دوسرے ممالک میں. تو جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ سفارتکاری میں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری اور ان کی تہذیب جو تہذیب ہے یا ثقافت ہے اس میں بنیادی فرق کیا نظر آیا آپ کو؟ دیکھیے، میں جن لوگوں کو ملتی رہی ہوں وہاں پہ وہ سب وہ لوگ ہیں جو اردو لینگویج کی تنظیمیں چلا رہے ہیں
اور اردو زبان و ادب سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو وہ تیار ہیں. حقیقی تو وہ ادب کی خدمت کر رہے ہیں جو دیار غیر میں بیٹھ کے، جہاں اردو نہ بولی جاتی ہے نہ سمجھی جاتی ہے، وہاں شمع جلا کے بیٹھے. مجھے وہاں کے مشاعرے اپنے وطن عزیز کے مشاعروں سے مجھے بدرجہ ہاں مجھے بہتر لگے، کیونکہ وہاں بطور شاعر اور شاعرہ آپ کو سنا جاتا ہے. جی بالکل. تو فرق تو ظاہر ہے، ہم جو امریکہ کی سوسائٹی ہے وہ پاکستان کی سوسائٹی سے آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے، لیکن وہاں پہ مسائل تو ہیں، نسل آئندہ کے لیے بہت مسائل ہیں. میں یہ سمجھتی ہوں جو آج وہاں پیرنٹس اردو کے مشاعرے میں جاتے ہیں، کل ان کے بچے نہیں جائیں گے. آئی ایم شیور فار دیٹ، جو میں وہاں دیکھ کر آئی ہوں. کیونکہ جو ان کی نیکسٹ جنریشن ہے، آج کی جنریشن تک ٹھیک ہے، کیونکہ وہ بچے ان کی ترجیحات تبدیل ہو چکی ہیں. ان کی ترجیحات کے علاوہ وہ اردو زبان پڑھ نہیں رہے، ان کو سمجھ بھی نہیں آتی، وہ انگلش ہی بولتے ہیں. انگلش گھروں میں بھی پیرنٹس جو ہیں وہ سچ وہ اپنے شوق کے لیے تو ہے کہ وہ ایک تنظیم چلا رہے ہیں، لیکن ان کے بچے جو ہیں وہ اردو سے دور ہیں. جی یہ ایک میں کیا سمجھتا ہوں ناظرین کہ ایک فکر کا پہلو ہے، ایک المیہ ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسلوں میں اردو کی وہ محبت یا اردو سے وہ عشق کا جذبہ جو ہے وہ پیدا کرنے میں ناکام ہے. ہم سب کو من حیث القوم اس بارے میں سوچنا ہوگا اور اس کے لیے عملی اقدامات کرنے ہوں گے. تو ایک چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. جی ناظرین، تو ہم وقفے سے پہلے بات کر رہے تھے اپنی معزز مہمان رخشندہ نوید صاحبہ سے. رخشندہ جی، ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ جو نسائی ادب ہے موجودہ عہد کی جب ہم بات کر رہے ہیں، تو اس میں سے کچھ توانا نام جو آپ کی نظر میں شعر میں یا نثر میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، جن کو پڑھنا چاہیے کام کاری کو. جی بہت بڑے بڑے کام ہماری کشور نائید صاحبہ ہیں، فہمیدہ ریاض ہے، فاطمہ حسن ہے، یاسمین حمید بہت اچھا لکھ رہی ہیں. ہاں، شعر میں بڑا اچھا ان کا ایک. جی بالکل. اور نثر میں بھی بہت سارے نام ہیں آپ، لیکن میں خدیجہ مستور جو ہیں ان کا ان کے ناول اور ان کی کتابیں جو ہیں وہ مجھے بہت پسند آئیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں ان کے بغیر تو اردو ادب کا جو مطلب یہ جو نثری حوالہ ہے وہ ادھورا رہے گا. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ بہت اچھا لکھا جا رہا ہے آج کل، اور ہر ایک جو ہے اپنے مقام پر. لیکن میں کسی بہت زیادہ نسائی تحریک کے حق میں نہیں ہوں. میں زندگی کو اپنے انداز میں جینے اور مکمل رنگوں میں اس میں میں گزارنے. اچھا، یہ جو ادبی سیاست یا گروہ بندی کا چلن اب پہلے بھی شاید ہر دور میں تھا، تو اب بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے، تو اس میں آپ اس کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ یہ پتہ نہیں، میرا خیال ہے شاید کوئی روایتی سی ایک بات ہے کہ ظاہر ہے کچھ لوگ آپس میں زیادہ دوست ہو جاتے ہیں، زیادہ ہم نوا ہو جاتے ہیں، ان کو گروہ کا نام دے دیا جاتا ہے. ان کو گروہ کا نام دے دیا جاتا ہے. ویسے وہ منفی دیتے ہوتا تو وہ گروہ ہی ہے. اب میں یہ سمجھتی ہوں میری تو سبھی گروہوں سے دوستی ہے. مطلب یہ حلقے کا اجلاس ہوتا ہے نا جب، تو میں بڑی مشکل ہوتی ہے کہ سارے ہی اپنے دوست ہیں، دونوں سائیڈ والے اپنے دوست ہوتے ہیں، وہ بھی اور وہ بھی. بالکل. اور پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ آپ کس کو ووٹ دیں، کس کو پریشانی ہوتی ہے. ہوتے تو ہم میں سے ہی ہیں وہ. ایگزیکٹلی. تو لیکن یہ کہ یہ میں یہ سمجھتی ہوں یہ بھی ایک زندگی کا ایک رخ ہے. زندگی کے مختلف رنگ ہیں. ہاں، یہ ایک رنگی تو نہیں ہو سکتی نا. ظاہر ہے کوئی کچھ ایک ان کی سوچ کا دائرہ ہے، ایک ان کی سوچ کی آپ کہہ لیجئے لکیر ہے، دوسرے تھوڑا سا کچھ اور طرح سے سوچتے ہیں. لیکن اس میں انتہا پسندی نہیں آنی چاہیے، اس میں آپ دشمنی نہیں ہونی چاہیے. مطلب جیسے ہمارے جو ہے عہد گزشتہ آپ کہہ لیجئے احمد ندیم کاشمی صاحب اتنے بڑے رائٹر، پھر ہمارے آغا صاحب اتنے بڑے رائٹر، لیکن ہم نے تو جب سنا ہم نے یہی سنا کہ جی ان کی آپس میں بہت جو ہے وہ ہے بالکل ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے اور یہ وہ. لیکن یہی فضا بنائی گئی، یہی فضا بنائی گئی. میں بھی ایسا ہو، میں بھی ایسا نہ ہو، کیونکہ معاملے کو ہوا دینے والے بھی آپ کو پتہ ہے بہت اندر سے ہی ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. اچھا، آپ نے حلقے کا ذکر کیا، جہاں تک ہماری انجمن ترقی پسند مصنفین کا کردار ہے، جدت پسند تحریک ہماری، پھر اسی طرح ہمارے حلقے کی روایات ہیں اور درخشاں روایات ہیں. میں تو بلکہ میں نے تو پوری طرح اس کو کنڈیم کرتا ہوں، سنب بھی کرتا ہوں کہ جو اشرافیہ کا جو رول یا کردار اب سامنے آ گیا حلقے میں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس کی اپنی روایات ہیں حلقے کی. اچھا، اس کے بعد اگر کیا اس میں ہمارے قومی سطح پر بھی بہت سے ادبی ادارے موجود ہیں، کیا وہ اس مطلب تمام سینیریو میں انہیں کوئی بھرپور کردار ادا نہیں کرنا چاہیے؟
بالکل کرنا چاہیے، کیوں نہیں، ان کا اور کام کیا ہے؟ ان سرکاری اداروں کو اگر ادب کی خدمت ہی نہیں کرنی، ادب کے مسائل ہی سالو نہیں کرنے، ان کا کوئی پازیٹیوٹی دکھائی نہیں دے، تو پھر کیا فائدہ ان کا؟ ہاں، سال میں ایک کانفرنس، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اس کا تو اس کے بھی دیگر عوامل ہوتے ہیں، اس کے بھی دیگر فوائد ہوتے ہیں جس کے لیے وہ ہوتا ہے سب کچھ۔ میں سب سے بڑا جو میرے لیے یا رائٹر کے لیے مسئلہ ہے، آپ دیکھیں وہ کتاب چھپوانے کا مسئلہ ہے، بالکل ایسے ہی کتنا بڑا بہت پرابلم بڑا ہے۔ بہت بڑا مطلب پبلشر میں کے کہتی ہوں کہ میں لکھوں بھی، میں پہلے تو میں لکھوں اتنی کریزی سے، اس کے بعد پھر میں پیسے دے کر اور پھر میں کتاب چھپواؤں، اور پھر پبلشر کا کہنا بھی یہ ہو کہ جی یہ کتاب تو بکے گی نہیں، یہ تو بکتی نہیں ہے، شاعری تو کوئی پھر اس آپ کو خود نثر اپنے لکھیں، ذاتی خرچ پر لوگوں تک پہنچاؤں بھی، پہنچائیں بھی، پھر آپ ڈاک کا خرچ بھی آپ خود برداشت، مطلب یہ اس کے لیے یہ جو ادارے آپ کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں اگر کوئی یہ ذمہ داری لے لے کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاعری یا یہ نثر کی کتاب یہ اس قابل ہے کہ اس کو چھپنا چاہیے، اور رائٹر کی وہ کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کرنی چاہیے۔ بالکل، یہ بڑے بنیادی کام ہے، اور یہ ایک دو نہیں، بیسیوں ادارے ہیں جو ادبی پلیٹ فارم جو قائم کیے گئے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس طرح کا بھرپور جو ہے کام وہ ہمارے سامنے نہیں آتا جس طرح رائٹرز کے کو آنا چاہیے۔ ڈسکریج کیا جاتا ہے ایٹ پبلشرز لیول کہ جی شاعری تو آپ نثر لکھیں، آپ ڈرامہ لکھیں، آپ اس میں بڑی تلخ حقیقت ہے کہ دیکھیں 22 کروڑ کی آبادی والے ملک میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں جو 300 کتاب چھپ رہی ہے، 500، اور وہ 300-500 چھاپ کے بھی آپ اپنے پیسوں سے لوگوں تک دیکھیں وہ بھی نہیں، سیل نہیں ہو سکتی وہ، تو یہ ایک پھر استحصال ہے ایک شاعر کا، ایک رائٹر کا پوری طرح سے، بالکل ایسا۔ یہ المیہ ہے۔ اچھا جی، یہ جو باتیں ہیں یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی آپ سے، اب ہم یہ چاہیں گے کیونکہ ہمارا دل تو کرتا ہے کہ یہ باتیں جاری رہیں اور ہم بہت کچھ اور سیکھیں سمجھیں آپ سے، تو لیکن اس ساری صورتحال میں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم آپ کی شاعری کو مس کر دیں، تو ہمیں کچھ پلیز اپنی شاعری میں سے سنائیں۔ جی ضرور، کیوں نہیں۔ ایک غزل یہ میری کتاب تیسری کتاب میں ہے، جو شاید میں پہلی بار کہیں پڑھ یعنی رہی، تیسری محبت میں سے آپ تیسری محبت میں سے ہے، دوسری کتاب کا تو نام ہی کسی اور سے محبت ہے۔ تو اس کتاب کا نام نینا اترے پار ہے، تیسری کتاب ہے۔ یہ غزل شاید میں نے پہلے کہیں نہ پڑھی ہو، اچھا، آپ کے پروگرام میں پڑھ رہی ہوں۔ مطلب پیش کرتی ہوں۔ شاخ تن آپ کی باہوں میں حمائل ہوگی، واہ، شاخ تن آپ کی باہوں میں حمائل ہوگی، واہ، ایک لمحے کو ہوا تک بھی نہ حائل ہوگی، کیا اچھا ہے بھائی، بہت ایک اچھا ہے، لمحے بہت کو اچھا ہوا تک بھی نہ حائل حائل ہوگی، اور دل کے جنگل کی طرف تیر بکف آئیں حضور، آہا دل آہا، کے جنگل کی طرف تیر تیر بکف بکف آئیں حضور، کیا لہجہ ہے، اور کیا ہوگا کوئی ہرنی ہی گھائل ہوگی، کیا اچھا ہے، اور کیا ہوگا کیا ہے، کوئی ایک ہرنی بھرپور ہی نسائی لہجہ ہے، گھائل ہوگی، واہ، اور میں کہاں رقص میں ساکت ہے میرا پورا وجود، میں کہاں رقص میں ساکت ہے میرا پورا وجود، جو چھنک اٹھی ہے احساس کی پائل ہوگی، واہ 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 واہ، جو چھنک کیا اچھے اٹھی قافیے لے کے ہے آئی ہیں آپ، کیا اچھا ہے، احساس کی پائل ہوگی، اور ایک یہی سوچ کے گھر رکھ لیا تنہائی کو، کیا اچھا ہے، کیا اچھا ہے، ایک یہی سوچ کے گھر رکھ لیا تنہائی کو، یوں ہی در در جو پھرے گی تو یہ زائل ہوگی، واہ 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 یوں واہ، ہی در در جو پھرے گی تو یہ زائل ہوگی، اور میں کہا کرتی تھی رخشندہ تیرے بارے میں، اچھا، میں کہا کرتی تھی رخشندہ تیرے بارے میں، تو نہ باتوں سے کسی بات کی، تو نہ باتوں سے کسی بات پہ مائل ہوگی، واہ میں واہ کہا واہ، کرتی تھی رخشندہ بہت تیرے اچھے، بارے میں، بہت اچھے، تو نہ باتوں سے کسی بات
पे काफिया बंदी की अलग से दाद है, बहुत अच्छे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी नाजरीन, रक्षंदा जी ये तो है आपका उर्दू लबो लहजा, लेकिन हम आपके पंजाबी लबो लहजा के भी उतने ही कायल हैं जितनी कि आपकी उर्दू शायरी से हम इंस्पिरेशन लेते हैं। और ख़ास तौर पे मेरी ये फरमाइश होगी कि वो जो आपकी उर्दू की पंजाबी किताब है हाली आटा विस्मया नहीं, जिससे आपने ये नज़्म से ये जो टाइटल जो माखज़ लिया है, अगर वो हमें आप सुनाएं तो। चलिए, ज़रूर ज़रूर। ये किताब का नाम भी मैंने इसी नज़्म से, जैसे आपने कहा, मैं वो पेश करती हूँ। हाली छेती ना कर अड़िया। आहा, हाली छेती ना कर अब तो अड़िया। पंजाबी बड़ी खूबसूरत बोलती हैं। हाली छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नाही। आहा, जरा ठहर आग नहीं तपी, वाह, जरा ठहर आग नहीं तपी, वेले दी सुई अड़िया, एक घड़ियां गिन गिन खपी। आहा, ते जिवें खाब अवलड़े हेठां सरहाने दे ना दबन, जिवें रूप दे बाजों लीड़े किसे तन उपर ना फब्बन, आहा, ते एक पासे तांगे तैनू तैनू मोनियां रोटियां लब्बन। क्या ते कहने। हाली छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नाही। आहा, आहा, ते हाली सेक नू रहन दे निम्मा, अच्छा है। हाली सेक नू रहन दे निम्मा, निम्मा। ए अग जरा होर भी ताल है, ते मेरा दिल ए चिड़ी दे वांगू, एनू पोरा दाना पाल है। आहा, एनू पोरा दाना पाल है, हाली छेती ना कर अड़िया। ते पहला अख दा दीवा बाली, आहा, पहला अख दा दीवा बाली, तन कुंदन होली होली, सोने दे विच तू टाली। क्या ते कहने। इस डली नू प्यार दी अग विच जिन्ना चाहवी ओना गाली, ते मैं भी शौक दा मिठा गुन गुन, आटे दी तौन विच पावां, तद चूड़ा हथों लावां, हाली छेती ना कर अड़िया। आहा, आहा, जे कच्ची पक्की रोटी तेरे मेरे अगे आवे, चन वेख तमाशे सारे, आसमानी हसदा जावे। क्या कहने। ते जे तू मिठड़ी रोटी खानी, जे तू तांग मिलन दी लानी, जे मैं तेरा संग हंडावां, जे मैं कोपल वंगरी डाली तेरे गल दे विच सजावां, नाले मोरनी बन तेरे अगे खिल खिल के पहला पावां, मैनू कर तू पहलों पानी, आहा, जे तू आहा, मिठड़ी रोटी खानी। खाने। ते बीबा मिठा चख के वेखी, मेरी नींदर वाले सुफने अखियां उत्ते रख के वेखी। क्या अच्छा है। इस बाग बगीचे अंदर फुल बूटे फेर बनावी, मनु नरम हवा जही कर ले, भावे पीवी भावे खावी, आहा, हाली आहा, छेती ना कर अड़िया, हाली छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नाही, हाली चूड़ा मेरी बाही, हाली ठहर अग नहीं तपी, इस पल दे मारे चाननी, किन्ने कोठे टीले टप्पी, आहा, हाली आहा, छेती ना कर अड़िया, हाली आटा विस्मया नहीं। क्या कहने, बहुत अच्छे, बहुत बहुत अच्छे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारी आज की शायरा रक्षंदा नवीद। आपने उनका लहजा सुना, उनकी बातें सुनी, उनके कलाम का रंग देखा। आज हमने कोशिश की कि हम इनको अंदर से इनके बातन में झांकने की कोशिश करें। हमारी गुफ्तगू का बुनियादी जो माखज़ है या मंबा है वो नाजरीन यही होता है कि हम उस तख्लीक़कार को उसकी ओरिजिन से जानने और पहचानने की कोशिश करें। ये वो हैं हमारे शायर, हमारी शायरात या हमारे तख्लीक़कार हैं जो कि हमारा अदबी वर्सा हैं, और मैं समझता हूँ कि आने वाली नस्लों की फ़िक्री आबियारी अगर सही तौर पर मुमकिन है तो वो इन्हीं के दम कदम से है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें भरपूर वक्त दिया। अभी वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं थी, वगरना हम आपसे मज़ीद बातें करते, आपसे मज़ीद सुनते और आपको सुनते चले जाते। बहुत अच्छा लगा आपके प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी गुफ्तगू के अगले सिलसिले में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।